بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایپیسوڈ ہے ایپیسوڈ 8۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بہروز کریم کی آواز سنتے ہی میرے خوابگو حواس کو ایک جھٹکا سا لگا، مگر پھر میں ہوش کی انصاف سرحدوں کو پار کر گیا۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ سرحدیں کیوں بنائی جاتی ہیں۔ جاوید اختر ٹھیک ہی کہا کرتے تھے، سرحدیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ سوچو تم نے اور میں نے کیا پایا انسان ہو کے۔ میں بھی ایک ایسا ہی بد نصیب انسان تھا۔ پنچھی ندیاں پون کا جھونکا ہوتا تو جانے کب کا اس ثقافتی دنیا سے پرواز کر چکا ہوتا، مگر میرے پر تو بندھے تھے۔ جتنی بار مجھے ہوش آیا میں نے خود کو سفید پٹیوں میں بندھے ہوئے پایا۔ پھر نہ جانے کتنی دن بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے مکمل ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ کمرے میں ایک نرم بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ایک نرس میرے قریب بیٹھی مضطر سے میری دوائیوں کا چارٹ بنا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر ان سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ نرس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، تب مجھے خیال آیا کہ میں بے خیالی میں اردو میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے دوبارہ انگلش میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، فکر مت کرو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، تمہارے زخم دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، تم بس آرام کرو۔ نرس کمرے سے نکل گئی اور پھر جتنی دفعہ بھی مجھے ہوش آیا میں نے اسی نرس کو اور چند محسوس چہروں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھا، جو پوری طرح میرا خیال رکھ رہے تھے۔ یہ زخم بھی کتنی بے وفا ہوتے ہیں، مسیحائی کا مرہم ملتے ہی کیسے اپنا مسکن ہمارا یہ جسم چھوڑ جاتے ہیں۔ وہی جسم جو ان زخموں کی خاطر جانے کس درد اور عذاب جھیلتا ہے، یہ اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ان سے اچھے تو ان زخموں کے دیے ہوئے داغ ہوتے ہیں، عمر بھر ساتھ تو نبھاتے ہیں۔ کاش رشتے بھی داغ جیسے ہوا کرتے، زخم بن کر عارضی ساتھ نہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ قریباً ہفتہ بھر بعد میں اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر رفیق کی تھی، جانے وہ میری تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہو، کہیں اس نے پریشان ہو کر میرے گھر والوں کو خبر نہ کر دی ہو۔ میری دیکھ بھال پر مامور طبی عملے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، شاید انہیں واقعی کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر 8ویں دن پہلی مرتبہ مجھے فیروز خان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اٹھ بیٹھا۔ یہ سب کیا ہے فیروز؟ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ مالک کہاں ہے؟ کوئی میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ فیروز نے حسب معمول خاموشی سے میرے سارے تابڑتوڑ سوال سنے اور پھر اطمینان کے ساتھ بولا، سب پتہ چل جائے گا۔ ویسے تم تو واقعی بڑے سخت جان نکلے، ورنہ میرا خیال تھا کہ تم جیسا کچا لڑکا ایک جھٹکے میں ہی ٹوٹ جائے گا، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں نے حیرت سے فیروز کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ تو کیا تم لوگوں کو خبر تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے اور مجھے اغوا کر کے کہاں رکھا گیا ہے؟ فیروز کے چہرے پر حسب معمول تاثر کا فقدان تھا۔ اس نے جیب سے اپنی مخصوص برانڈ کی بیٹری نکالی اور ہونٹوں پر ڈال کر سلگائی۔ بیڑی؟ نہ صرف جگہ کا پتہ تھا بلکہ تمہیں یہاں پر اٹھا کر لانے والے بھی ہمارے ہی آدمی تھے۔ میرے دماغ کا تو جیسے فیوز ہی اڑ گیا۔ میں نے چلا کر کہا، مگر کیوں؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ فیروز کا لہجہ اب دھیما اور پرسکون تھا۔ تمہیں نے تو مالک سے کہا تھا تمہیں بہت پیسہ کمانا ہے، یہ پیسہ کمانے کی پہلی کسوٹی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اتنے ہی پاگل ہیں کہ ایک دن راہ چلتے تمہیں پستول تھما کر کروڑوں ریال کا مال لینے کے لیے ساحل پر بھیج دیں گے؟ تمہیں تو شاید ابھی تک گولی چلانا بھی نہیں آتی۔ پیسہ کمانے کے لیے صرف کلائی کی نہیں، کلیجے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمہاری برداشت، حوصلے اور بہادری کا امتحان تھا۔ ہم میں سے جو بھی مالک کے خاص کارندے ہیں انہیں اس طرح کی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ ہاں، مگر تمہاری بازی پر نہ جانے مالک نے ہاتھ اتنا سخت کیوں رکھا؟ میں منہ کھولے حیرت سے فیروز کی ساری باتیں سنتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ساحل پر ہونے والے ڈرامے سے لے کر میرے فرار کی کوشش تک سبھی پہلے سے طے شدہ تھا۔ مجھے بہروز کریم کے خاص گروہ میں شامل کرنے سے پہلے انہیں میری وفاداری کا ہر طرح سے امتحان لینا تھا، کیونکہ جب کبھی میں ان کے لیے باقاعدہ کام شروع کرتا تو کسی بھی وقت گرفتاری کی صورت میں مجھے انہی حالات سے گزرنا پڑتا، اور وہ لوگ یہی جاننا چاہتے تھے کہ کہیں میں تشدد اور اذیت سے ٹوٹ کر کسی مرحلے پر بھی بہروز کریم یا دیگر عملے کے نام افشاں تو نہیں کر دوں گا۔ فیروز کے مطابق اگر میں کسی بھی مرحلے پر ہار کر اپنی زبان کھول دیتا تو اس لمحے مجھے اذیت خانے سے نکال کر پہلی فلائٹ سے دوبارہ ڈپورٹ کر دیا جاتا۔ مجھے فرار کا موقع بھی جان بوجھ کر دیا گیا تھا، کیونکہ بہروز کریم یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں درد سے ٹوٹ کر اپنی ہمت اور حوصلہ تو نہیں کھو بیٹھتا۔ فیروز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس ساری کارروائی کی براہ راست نگرانی خود بہروز کریم کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ارد گرد صرف ایسے خاص چنے ہوئے وفاداروں کا
گروہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے ہر امتحان میں پورے اتر چکے ہوں۔ میں نے فیروز سے رفیق کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے تسلی رکھنے کو کہا، رفیق کو اتنا ہی پتا ہے کہ مجھے مالک نے کسی ضروری کام سے ابو ظہیر کے دفتر بھیج دیا ہے، اور اس عرصے میں وہ لوگ میری طرف سے رفیق کو میرے گھر بھیجنے کے لیے پیسے بھی دیتے رہے ہیں۔ خود رفیق کو کسی نہ کسی کام کے بہانے اس سارے عرصے میں شہر سے دور ہی رکھا گیا تھا تاکہ وہ میری لمبی غیر حاضری محسوس نہ کر سکے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے فیروز نے اپنے فون پر میری رفیق سے بات بھی کروائی۔ میری آواز سن کر رفیق کھل سا گیا، اوئے کہاں ہو تم یار، ایسی بھی کیا نوکری، یاروں کو تو بھول ہی گئے ہو۔ میری آواز بھراسی گئی اور میں نے اسے بتایا کہ میں جلد ہی واپس آ کر اس سے ملوں گا۔ بہروز کے جانے کے بعد میں نے تھک کر آنکھیں موند دیں، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں انسان دولت، پیسہ، روپیہ سب کچھ کما لیتا ہے، مگر سب سے مشکل کسی کی وفاداری کمانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق کسی دوسرے کے خلوص اور ایمان سے ہوتا ہے۔ بہروز کریم کی یہ احتیاط اور پریشانی اپنی جگہ بالکل بجا تھی۔ سلطنت بنا لینے سے کہیں زیادہ مشکل سلطنت کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ بہت چھوٹے اور معمولی غداروں کے ہاتھ اپنی بادشاہت گنوا چکے ہیں، اور بہروز کریم مجھے تاریخ کو یاد رکھنے والا شخص معلوم ہوتا تھا۔ شام کو اچانک باہر وہی ہلچل سی مچ گئی اور بہروز کریم کی آمد خاصا اور ابتدائی پیغام لے کر آتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بہروز میرے کمرے میں موجود تھا۔ فیروز خان بھی اس کے ہمراہ آیا تھا۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو لڑکھڑا گیا۔ بہروز نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود میرے بستر کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر مجھے بہت دیر غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ کہو گے نہیں مجھ سے؟ میری وجہ سے تم پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے، تمہاری پور اور نس نس میں درد کا زہر بھر دیا گیا، غصہ تو بہت آیا ہوگا مجھ پر۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ براہ راست بہروز کی طرف دیکھا۔ نہیں، آپ نے وہی کیا جو دنیا میں کسی وفادار جانچنے کے لیے رائج تھا۔ انسان کا جسم ہی بظاہر اس کی سب بڑی کمزوری اور مجبوری ہوتا ہے، تو اگر آپ نے بھی اس کمزوری کو آزما کر وفاداری کی جانچ کی ہے تو آپ سے کیا گلہ شکوہ کرنا؟ بہروز نے دلچسپی سے پوچھا۔ خوب، گویا وفاداری کو پرکھنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہوتا ہے؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ جس وفادار کے لیے اس کا جسم اور درد کمزور ہو، اس کے لیے برداشت کی جانچ ہی سب سے آزمودہ طریقہ ہے، مگر جسے درد سہنے اور اذیت برداشت کرنے کی عادت پڑ چکی ہو، اس کا امتحان کیا ہوگا؟ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو لذت کے حصول کے لیے اذیت سے گزرتے ہیں، ان کی وفاداری کیسے ناپیں گے آپ؟ بہروز چپ رہا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے قدرت نے ایک الگ امتحان تیار کر رکھا ہے، کہیں درد، کہیں دولت، کہیں حسن اور کہیں اقتدار۔ آپ نے تو ابھی مجھے صرف ایک آزمائش سے گزارا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرے حصے کا امتحان ہی نہ ہو۔ بہروز نے اپنے سگار کو بے خیالی میں توڑا اور فیروز خان نے جلدی سے لائٹر سے سگار کو شعلہ دکھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو لڑکے، مگر میں اپنے وفاداروں کو اتنا کچھ دے دیتا ہوں کہ انہیں دیگر کسی چیز کی ہوس باقی نہیں رہتی، لیکن ایک بات تمہارے دل کو لگی ہے، وفاداروں کی وفا ناپنے کا کوئی حتمی پیمانہ ایجاد ہی نہیں ہوا کبھی۔ انسان کے خون میں ہی وفا نہ ہو تو یہ صرف دل بہلاوے کی آزمائشیں ہیں۔ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی اور مجھے تمہاری قوت برداشت کی داد بھی دینا پڑے گی، حالانکہ دیکھنے میں تم اتنے سخت جان نہیں لگتے۔ بہرحال اب تم بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن چکے ہو، مگر یاد رہے جس دنیا میں تم قدم رکھنے جا رہے ہو وہاں سے واپسی کا کوئی دروازہ نہیں، لہٰذا ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو۔ میں کبھی خود کسی کو یہ پیشکش نہیں کرتا، مگر تم اگر چاہو تو میں آج بھی تمہیں بہت کچھ دے کر واپس تمہارے ملک رخصت کر سکتا ہوں، مگر ایک بار جب تم ہمارے راز اور ٹھکانوں سے واقف ہو گئے تو پھر کبھی تمہاری واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ چاہو تو میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن مزید دے سکتا ہوں۔ میں واپس جانے کے لیے یہاں نہیں آیا تھا، یہاں آنے سے پہلے ہی میں اپنی واپسی کے سارے راستے بند کر چکا ہوں، اور واپسی کی فکر وہ کرتے ہیں جن کی واپسی کا کوئی منتظر ہو۔ میرا کوئی آگے ہے نہ پیچھے، آپ حکم کریں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہروز نے اطمینان سے میری بات سنی اور پھر میرا کاندھا تھپکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تم مکمل صحتیاب ہو جاؤ، پھر بہت کام پڑے ہیں تمہارے کرنے کے، اور ہاں، کچھ دن بعد تمہارے دوست کو یہاں کسی بغیر جگہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں سے واپسی کے بعد تم اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ بہروز کریم کمرے سے باہر نکل گیا۔ فیروز خان کچھ حیرت زدہ سا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے میرے پاس رکا۔ تم واقعی بہت خوش قسمت ہو لڑکے، مالک کو میں نے آج تک اتنی باتیں کسی سے کرتے نہیں دیکھا۔ جلدی تندرست ہو کر باہر آنا، تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ فیروز چلا گیا، اور اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد جب میں رفیق کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، مجھے مالک نے انچارج بنا کر ابو ظہیر والی فیکٹری میں ٹرانسفر کر دیا ہے، پر تم فکر نہ کرنا، میں نے مالک سے التجا کی ہے کہ وہ تمہیں بھی جلد ترقی دے کر میرے پاس بھجوا دیں، تب تک تم یہیں میرے فلیٹ میں رہو گے۔
میں خاموش رہا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ میں رفیق کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک اس کے ساتھ آیا اور جہاز فضا میں بلند ہونے تک باہر لاؤنج میں کھڑا رہا۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی موجودگی سے کہیں زیادہ ہمیں ان کی غیر حاضری محسوس ہوتی ہے۔ رفیق کے جانے کے بعد ہی میں نے اسے سب سے زیادہ اپنے قریب پایا۔ ہم انسان اتنے کوتاہ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے قریب کی چیزیں، رشتے، ناطے اور لوگ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، جبکہ اپنے جذبات اور رشتوں کی تلاش میں ہم 7 سمندر پار تک ساری دنیا چھان لیتے ہیں۔ مجھے تو ویسے بھی 2-4 دن میں بہروز کریم کی طرف سے دیے گئے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جانا تھا، مگر رفیق کے جانے کے بعد مجھ سے 24 گھنٹے بھی اس فلیٹ میں نہیں رہا گیا۔ میں نے فیروز کو کہلوا بھیجا کہ ہو سکے تو مجھے چند دن کے لیے کسی ہوٹل وغیرہ میں منتقل کروا دے۔ جواب میں فیروز نے شام تک ایک بڑے فرنیچرڈ اپارٹمنٹ کی چابی میرے حوالے کر دی۔ جہازی سائز کے اس اپارٹمنٹ میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی، ہر چیز نئی، قیمتی اور چمکتی ہوئی قرینے سے سجی ہوئی، اتنی بڑی خوابگاہ جس کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی۔ دیدہ زیب قالین، ریشمی پردے، فانوس، بڑے بڑے مصور کی تصویروں سے سجی دیواریں، 7ویں منزل پر بنے ہوئے اس اپارٹمنٹ کا سمندر کی طرف کھلنے والا ٹیریس اور وہاں پڑی وہ بید کی قیمتی آرام دہ کرسی۔ پل بھر کے لیے مجھے اپنے گھر کی چھت پر بنا میرا وہ گودام نما چھوٹا سا کمرہ یاد آ گیا اور میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس چھوٹے سے ڈربے نما کمرے سے لے کر اس عالی شان اپارٹمنٹ کے سفر میں نہ جانے میں نے پایا زیادہ تھا یا کھویا بہت۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا، مگر ایک بات تو بہت حد تک واضح ہو چکی تھی کہ بہروز کریم کے کچھ ایسے خفیہ دھندے بھی ہیں جو قانون کی نظروں سے چھپ کر جاری تھے۔ فیروز سے مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ در پردہ سونے کی اسمگلنگ کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ دولت کمانا بھی تو ایک خبث ہے۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا اور جنونی ویرانہ بہروز کریم کو بھلا مزید روپے کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا شاید یہ بھی ایک نشہ ہے، کچھ لوگ خرچ کر کے اس نشے کا سرور محسوس کرتے ہیں اور کچھ جمع کر کے۔ اس روز مجھے ایک اور ادراک بھی ہوا کہ دولت مند کی دولت جتنی بڑھتی جاتی ہے وہ اتنا ہی اپنے اندر سے خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگتا ہے، اور ٹھیک اس کے برعکس فقرے کا فقرہ اور فاقے کا فاقہ جتنا زیادہ بڑھتا ہے وہ اتنے ہی بہادر اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ میں بھی جب تک فقیر تھا مجھے اپنی چھلانگا چارپائی میں بھی جھولتے جھولتے نیند آ جاتی تھی، اور آج جب میرے پاس دبئی کے سب سے پوش علاقے میں مہنگا ترین اپارٹمنٹ موجود تھا تو میں اپنی خوابگاہ کی نرم مسہری پر ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح سویرے ہی فیروز خان کا پیغام آ گیا کہ بہروز کریم کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے اس نے ہم سب کو کسی خاص میٹنگ کے لیے اپنے ساحل والے بنگلے پر بلایا ہے۔ سپہر کو ڈرائیور گاڑی لے آیا اور مجھے اور 2-4 مزید ارکان کو لیے وہ بہروز کریم کی شاہانہ رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ میں نے اس سے پہلے یہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ میرا اندازہ درست تھا، بہروز کو صرف کمانا نہیں خرچ کرنا بھی آتا تھا، اور اس نے اپنی اس رہائش گاہ پر جی بھر کر خرچ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کا خط اور اس کی رہائش کا سلیقہ اس کے اندر کے آدمی کی نزاکت یا کراکتی کو بیان کرتا ہے۔ بہروز کریم کا یہ عالی شان محل اس مثال کی گمزاری کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک جانب پورچ میں دنیا کی چند بہترین اور مہنگی ترین گاڑیاں شیڈ کے نیچے کھڑی تھیں۔ شاید بہروز کو دنیا کی نایاب ترین کاریں جمع کرنے کا شوق تھا۔ دائیں جانب چھوٹی سی پانی کی ایک نہر تھی جس سے پرِ سبز ایک وسیع اور عرض گولف کورس بنایا گیا تھا۔ گھاس کے اوپر نیچے ٹیلوں کی پشت پر جہاں وہ پتھر اور درختوں کے جھنڈ ختم ہوتے تھے وہاں ٹینس کورٹ بھی تھا، مگر گاڑی ہم سب کو لیے تب عجوبوں کو پار کرتی ہوئی شیشے اور لکڑی کی ایک خوبصورت عمارت کی طرف بڑھی گئی۔ وہ شاید بہروز کے بنگلے کی انیکسی تھی، کیونکہ اصلی گھر جو کسی برطانوی دور کے قلعے سے مشابہ ہے، اس کی سرخ اور بھوری اینٹوں سے بنی عمارت تو ان سب سے بڑے دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سب انیکسی میں داخل ہوئے تو بہروز اور فیروز خان پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بہروز نے مجھ سمیت سب کا حال پوچھا اور پھر ہمیں بتایا کہ اسے اچانک ایک ضروری کام سے چند دنوں کے لیے لندن جانا پڑ رہا ہے اور اس کی واپسی ہفتہ بھر میں متوقع ہے۔ پھر اس نے فیروز کو اس عرصے سے سبھی ارکان کی ڈیوٹی کے بارے میں تفصیل بنانے کی ہدایت کی۔ فیروز نے سبھی کو مختلف ادھورے کام اور وہ سودے بتائے جو اس عرصے میں انہیں پایہ تکمیل کو پہنچانے تھے، مگر میرے لیے تفصیل میں کوئی فرض شامل نہیں تھا۔ باقی سب رکن ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہوتے جا رہے تھے، پھر آخر میں صرف میں ہی وہاں کھڑا رہ گیا۔ بہروز کریم نے مسکرا کر فیروز سے پوچھا، کیوں فیروز خان، پری ذات سے تمہاری بہت دوستی ہو گئی ہے کیا؟ اس سے کوئی کام نہیں دیا تم نے؟ فیروز خان نے حسبِ معمول
سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا، یہ ابھی نیا ہے مالک، اور اس نے کوئی پرانا سودا بھی نہیں چکانا، آپ خود ہی اس کے لیے کام بتا دیں۔ بہروز کریم نے اپنے محفوظ سگار نکالا اور فیروز نے لائٹر سے اسے سلگایا۔ ہاں، اس کے لیے میرے پاس ایک خاص کام ہے۔ تم جانتے ہو پریتا، تم میرے گروپ کے سب سے نئے رکن ہو، اس لیے میرے کاروباری حریفوں اور میرے دشمنوں کی اب تک تم پر نظر ہی نہیں پڑی۔ تمہاری اسی خصوصیات کو میں ایک ہفتے میں بروئے کار لانا چاہتا ہوں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بہروز نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ محل اپنی چوتھی بیوی کے لیے تعمیر کروایا ہے، جب اس کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ اس کی باقی 2 بیگمات یہی دبئی میں اور ایک چھوٹا بیٹا لندن میں رہتا ہے۔ وہ لندن اپنے اسی بیٹے کے لیے کسی نام اور تعلیمی ادارے میں داخلہ کروانے کی غرض سے جا رہا تھا، لیکن اسے اپنی اس نئی کمسن دلہن کی بہت زیادہ فکر لگی رہتی تھی۔ اسی لیے بہروز نے اسے محل میں اس کی تفریح کا ہر سامان مہیا کر رکھا تھا۔ اس کے دشمنوں کو ابھی بہروز کریم کی نئی شادی کا علم نہیں تھا، نہ ہی وہ کریم کی نئی نویلی دلہن کی صورت سے ہی واقف تھے، مگر بہروز کے بقول اس کی گھر والی اب گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا چکی ہے، لہٰذا وہ اپنی سہیلیوں اور اپنے خاندان سے ملنے کے لیے باہر جانے کی ضد کرنے لگی ہے۔ بہروز اسی کی محبت کے ہاتھوں انتہائی مجبور ہونے کے باوجود اسے اپنے کسی پرانے وفادار یا محافظ کے ساتھ باہر نہیں بھیجنا چاہتی، کیونکہ بہروز کے پرانے وفاداروں کو تو پورا شہر جانتا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کا مطلب ہی بہروز خاندان کی نشانی ہی تھا۔ لہٰذا بہروز چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کی دلہن کو کہیں جانا ہو تو میں بھی ڈرائیور کے ساتھ اس کے ہمراہ جاؤں۔ دوسری احتیاط مجھے یہ بھی کرنی تھی کہ بہروز کی دلہن کو کسی گارڈ کی موجودگی کی الجھن سے بھی بے خبر رکھنا تھا، کیونکہ اسے اس زیر زمین دنیا کی خطرات سے آگاہ کر کے بہروز اس کی زندگی اجیرن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، البتہ جس گاڑی میں ڈرائیور اور بہروز کی وہ لاڈلی گھر سے نکل کرے گی، اس کے تعاقب میں بہروز کے خاص وفادار محافظوں کی ایک ٹیم غیر محسوس طور پر ہمارے پیچھے ہی رہے گی۔ اس دوسری گاڑی کا صرف مجھے پتہ ہوگا اور اس کی کمانڈر سے فون پر میرا رابطہ رہے گا، تاکہ جب کبھی میں کوئی خطرہ محسوس کروں تو وہ پلک جھپکتے ہی ہماری گاڑیوں کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے۔ پوری بات کہنے کے بعد بہروز نے تصدیق کے لیے میری طرف دیکھا۔ سب سمجھ گئے نا؟ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا لیلا صبا میری جان ہے، اسے ہلکی سی خروچ بھی آئی تو غضب ہو جائے گا۔ تمہارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں پڑی تھا۔ میں نے سر ہلایا، نہیں مالک، میں ابھی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ بہروز مسکرائے، شاباش، تم ظاہر نہیں کرتے مگر کافی ذہین ہو۔ میں چپ رہا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس ساری کہانی میں کوئی ایک چیز بار بار الجھا رہی تھی، جیسے بہروز نے سب کچھ بتاتے ہوئے مجھے ایک بہت خاص چھپا لیا ہو، جیسے کوئی بڑا راز میرے آس پاس بھٹک کر میرے کانوں میں کوئی سرگوشی کر کے مجھے کچھ بتانا چاہے، مگر بتا نہ پا رہا ہو۔ کچھ بھی تھا، مگر میں بہت دیر تک اس الجھن کی سوئی پر لٹکا رہا۔ کچھ دیر میں فیروز خان نے آ کر بتایا کہ لیلا صبا جاگ چکی ہیں اور کریم کا پوچھ رہی ہیں۔ فیروز کو بہروز نے ہماری باتوں کے درمیان کچھ کام سے اندر کوٹھی میں بھیج دیا تو بہروز کریم نے اٹھتے ہی مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تم بھی وہیں آ جاؤ، میں تمہارا تعارف بھی لیلا سے کروا دیتا ہوں۔ میں بہروز کریم اور فیروز کے نقش قدم پر چلتا ہوا اس محل کے ہاں نما لاؤنج میں داخل ہوا تو ایک جانب رکھے نفیس اور خوبصورت سفید رنگوں کے پیانو کو دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک سے گئے۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں بھی ایک پیانسٹ بننا چاہتا تھا، اور آج قدرت نے پیانو دکھایا بھی تو کہاں۔ اتنے میں اوپر کی منزل کی طرف سے نیچے آتی لکڑی کی سیڑھیوں پر کسی کے نازک قدموں کی آواز گونجی۔ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ آنے والی نزاکت سے پاؤں دھرتے نیچے اتری تو بہروز نے مجھ سے کہا، ان سے ملو پریتا، یہ ہے میری بیگم، اس گھر کی مالکن لیلا صبا۔ میں نے جھجکتے ہوئے نظر اٹھائی، مجھ پر جیسے ایک پل کے لیے بجلی سی گر گئی۔ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے ایپیسوڈ کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، پسند آئے تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔